میرے عاشق آوارہ ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آ رہی ہوگی۔ رضا واپس لوٹ آیا تھا اور سیدھا گھر آیا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ علینا فریش ہو کر بھی ابھی نکلنے ہی لگی تھی۔ آج اس نے جینز شرٹ کے علاوہ ڈریس سن گئی تھی۔ یہ بلیک ڈریس تھا جو اس کی چمکتی رنگت گرے بلو آنکھوں اور سنہری بالوں پر آفت کی طرح لگ رہا تھا۔ اس پر اس کا رضا کو دیکھ کر پریشان چہرہ، وہ گھبرائی گھبرائی سے لگ رہی تھی۔ رضا نے اچانک ہی اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ علینا نے ٹیبل تھام لی۔ جب دل و دماغ میں کوئی اور تھا تو وہ کیسے اسے اپنا آپ دیکھ سکتی تھی؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک شاندار سرپرائز ہے علینا، رضا اس کے کان میں بولا۔ علینا نے بمشکل سانس حلق میں اتارا۔ کیا؟ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر مسکرا نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی کیسے بتا دوں؟ رات تک پتہ چل جائے گا۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ رضا نے اس کے شولڈر سے بیگ اتارا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھنڈی اکتوبر کی ہوا نے علینا کے چہرے کو بڑے پیار سے چھوا تھا کہ اس کے بال لہرا گئے۔ ویسے تم نے یہ چھٹیاں کہاں گزاری؟ رضا پوچھنے لگا۔ وہ میں علینا سے کوئی بات نہیں بن سکتی، سہراب کے ساتھ میں۔ رضا ہنسا۔ علینا پریشان ہو رہی تھی رضا کی وجہ سے۔ شرمندگی الگ تھی سر چکا کے۔ میری تمہاری شادی آج سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی علینا، اور ان 6 ماہ میں ایک بار بھی میرے حقوق کو پورا کرنے کا نہیں سوچا تم نے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جبکہ علینا شدید شرمندگی سے سر چکائے کھڑی تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے پہلی رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے شاید محبت کبھی نہ دے سکو کیونکہ تمہیں اپنے عاشق کو پالنا تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ علینا اب پھر چپ رہی۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، ہماری شادی میں زیادہ فورس میرا تھا مگر رضامندی تو تمہاری بھی تھی۔ اب وہ سہراب علی خان پر غصہ لے لو، وہ کچھ اور مگر تم نے مجھ سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد سہراب سہراب سہراب، میں نے اس کے علاوہ سنا ہی کیا ہے؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ رضا، علینا نے کچھ کہنا چاہا۔ شت، رضا نے روک دیا۔ تم آج رات تک کچھ نہیں بولو گی۔ وہ مسکرایا۔ سہراب علی خان اس نے یہ لفظ دانتوں میں جیسے چبا لیا۔ اگر میرے بس اور اختیار میں ہو کہ میں اس کے کئی ٹکڑے کر دوں۔ وہ بولا۔ رضا، علینا بھی ساختہ حیرانگی سے بولی تھی۔ میرے لیے تو کبھی یہ کنسرن نہیں دکھائے۔ شانے اچکا گیا۔ میں چاہ کر بھی نو نو سوئٹ ہارٹ، میں تمہیں بلیم نہیں کر رہا۔ خیر چھوڑو ان تلخ باتوں کو، آؤ ناشتہ کرتے ہیں، اس نے کہا اور علینا کا سیل فون اٹھا کر آف کر دیا۔ علینا ایک لفظ نہیں بولی تھی، جیسا وہ کہہ رہا تھا ویسا کرنے لگی تھی، مگر کسی انہونی کے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ ٹھیک نہ ہو۔ سہراب سویا ہی کب تھا جو اٹھنے کی ضرورت پڑتی، مگر تیار ہو کر نیچے ضرور آ گیا تھا۔ ڈائریکٹر نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے تھے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے گاڑی کا انتظام کرنے کا سوچا تھا۔ فی الحال تو علینا کی گاڑی میں ہی وہ وہاں سے نکلا، مگر مرتضیٰ کی گاڑی دیکھ کر وہ ضرور مسکرایا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا، راستے میں علینا کو کال کی، جس نے کال پک نہیں کی تھی۔ ایسا ناممکن تھا وہ اس کی کال نہ اٹھاتے، تبھی وہ بار بار کرتا رہا اور آخرکار غصے سے سیل فون پھینک دیا۔ پہلے سوچا اس کے گھر چلا جائے، مگر نہیں، اس کے بعد سب ارادے ترک کر کے وہ وہاں خود ہی شوٹ پر چلا گیا۔ عجیب خالی پن تھا یہاں اس کے بنا۔ وہ آنکھیں پیچھے ہوتی تھی، ہر ایک منٹ بعد اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے کوئی معجزہ ہو، جیسے وہ آخری بار اسے دیکھ رہے ہو۔ مگر سہراب وہ شخص تھا جو کسی کو محبت نہیں دے سکتا، تبھی ہمیشہ اسے اگنور ہی کیا تھا۔ مگر عادت تھی 7 سالوں کی، عادت تھی روز کی جو کہ فی الحال برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے جیسے تیسے کر کے یہ دن اس کے بنا گزارا تھا۔ دماغ خراب ہو رہا تھا، بھوک لگ رہی تھی، پا رہا ہی تھا، اور کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ کالز پر کالز کیے جا رہا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے بڑھا کر کافی دنوں بعد آج باہر کی راہ لی تھی، اور جتنا دل کیا جب تک دل کیا اس نے ڈرنک کی۔ نشہ چڑھ گیا تھا مگر ڈرائیو کر کے وہ تقریباً 3 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا۔ گھر میں آتے ہی سب سے پہلے اس نے دروازے کے پاس پڑا واز ہی زیادہ برا لگا تھا، اس لیے لات مار کر گرا دی۔ مراد خان جو اسی کے لیے جاگ رہے تھے باہر نکل آئے۔ کہاں تھے تم ساری رات سے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگے۔ نوشین کے سامنے اپنی بے عزتی بھولے نہیں تھے۔ اس نے سرخ نظروں سے باپ کو دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہوگا کسی کوٹھے پر، وہ معشوقہ اس کی اس کے ساتھ رات رنگین۔ تم؟ مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے سخت تیوری میں بس اتنا ہی بولا۔ ناک پھٹ گئی، ہونٹ پھٹ گیا، سکون نہیں مل رہا شاید، مزید کچھ پھٹوانا چاہتے ہو؟ وہ ویسے ہی بیٹھا بول رہا تھا۔ نشئی، مرتضیٰ نے بڑھک کر اس کا گریبان جکڑ لیا۔ سہراب ہنسنے لگا، شاید مرتضیٰ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیسے سہراب نے ایک لمحے میں اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ ہٹ جاؤ مرتضیٰ، مراد خان نے دونوں کو الگ کیا۔ آج کے بعد اتنی دیر سے لوٹے تو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مراد خان مجھے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ ارے آپ جیسے لوگوں کے چونچلے ہیں، اچھا گھر، مہنگی گاڑی، میں تو کہیں بھی رہ لوں گا۔
کیونکہ اس طرح لڑکیوں جیسے ہاتھ تھوڑی ہے میرے، مضبوط مرد کا ہاتھ ہے۔ وہ آنکھ مار کر اٹھا۔ ڈیڈ میں اس کی جان لے لوں گا، مرتضیٰ باپ سے بولا۔ چوہے، پہلے باپ کی گود سے نکل پھر میری جان لینے کا سوچنا۔ اسے دور دھکیل کر وہ اوپر چلا گیا۔ مرتضیٰ مزید تپ میں آ گیا۔ کیوں تم بات کرتے ہو؟ مراد خان بولے۔ بس زیادہ مت بولے، اسے پیدا نہ کرتے تو آج اتنے مسائل نہ کھڑے ہوتے۔ مرتضیٰ انہیں بھی چڑھا کر چلا گیا، جبکہ وہ حیرانگی سے مرتضیٰ کا انداز دیکھ رہے تھے۔ رضا، اس کے لب پھڑ پھڑ آئے، جبکہ رضا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ کل کا سارا دن ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا۔ رضا اس سے کئی باتیں کرتا رہا تھا۔ علینا بس اسے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی پورے دن اس کو صحرا اپنے کالز کی ہوں گی، مگر رضا نے سیل اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ ایک منٹ بھی اس کے سر پر سے ہٹا نہیں تھا۔ علینا اگلی صبح اٹھی تو رضا پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا۔ وہ فریش ہوئی، دونوں نے ناشتہ کیا اکٹھے، اور اس کے بعد اب علینا یہ کہتی ہی کہ وہ آفس جائے گی کہ رضا نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ علینا نے گھبرا کر پٹی پر ہاتھ رکھا اور رضا کو پکارا۔ میں یہی ہوں یار، کیا ہو گیا؟ اب تم اپنا سرپرائز نہیں دیکھنا چاہو گی؟ وہ بولا تو لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ علینا کے دل کو دھڑکا سا لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ رضا کی طرف سے آج مطمئن نہیں تھے۔ پچھلے 6 ماہ میں ایسا رویہ نہیں تھا جو آج تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل ایک بار سہراب کو دیکھنے کو اکسانے لگا تھا۔ خود بخود دل میں خواہش سے ابھر رہی تھی، جیسے وہ آج کے بعد اس سے مل نہ سکے۔ وہ خود کے وہم جھٹکتی رضا کے بتائے گئے راستوں پر چلنے لگی۔ رضا اسے لے کر گاڑی میں سوار ہوا اور اسے یوں ہی پٹی باندھی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ علینا خاموش ہی رہی تھی۔ رضا نے تقریباً آدھے گھنٹے ڈرائیو کی تھی اور اپنی گاڑی روک دی۔ علینا کو ارد گرد سے کافی شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے رضا کو پکارا تو رضا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی صبر کر لو، تمہیں ابھی کچھ ہی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ علینا نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹانا چاہی، مگر رضا نے ہاتھ سختی سے جکڑ لیا۔ علینا تھم گئی۔ کچھ ٹھیک نہیں تھا، کہیں تو کچھ غلط تھا۔ وہ 6 مہینوں میں ایسا رویہ نہیں رکھے ہوئے تھا جو وہ کل سے اب تک کر رہا تھا۔ رضا نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکال لیا۔ علینا باہر آ گئی۔ اس وقت کھلے ٹراؤزر اور کرتے میں تھی، سفید رنگ کے۔ دور سے ہی کئی لوگوں نے اس کو دیکھا تھا۔ رضا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب جہاں میں تمہیں کہتا ہوں وہاں چلتی رہو۔ وہ بولا تو علینا کچھ گھبرائی ہوئی تھی، پہلے سے ہی اس کے بتائے گئے راستے پہ چلنے لگی۔ دل میں بار بار سہراب کا خیال اٹھ رہا تھا، اس شخص کا نہیں جو اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سٹیپس چڑھ کر اوپر آئی۔ اس کے کانوں میں چیوں گویاں سنائی دینے لگی۔ ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، واہ کتنی حسین لڑکی لائے ہو۔ ایسے کئی فکرے تھے جو اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ رضا، تم مجھے کہاں لائے ہو؟ علینا کا دم سا نکل رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کہاں آئی ہے۔ میں تمہیں اس جگہ پر لائی ہوں جو تمہارا اصل مقام ہے علینا، یقین مانو تمہاری جیسی عورت کے لیے جگہ بہترین ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے علینا کی آنکھوں پر سے پٹی کھینچ کر اتاری۔ علینا کو ایک دم روشنی کا احساس ہوا تو ایک دو لمحے تو آنکھیں بند کیے وہ خود کو سنبھالتی رہی، اور اس کے بعد اس نے اپنے گہرے براؤن آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو پہلی بار سے اپنے قدموں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ رضا، اس نے مڑ کر رضا کو دیکھا تھا۔ یہ جگہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، اس نے کئی شوٹ ڈائریکٹ کیے، بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا۔ اس کا کام تھا، اس نے پڑھا ہی فیشن اور آرٹس ہی تھا، تو وہ اپنا کام تبھی ہی کیا کرتی تھی۔ اس کا بہت لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا ایک نام تھا، مگر ان سب کے باوجود بھی وہ کبھی اس جگہ سے آشنا نہیں تھی۔ یہ کوٹھا تھا اور کئی لڑکیاں کھڑی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی، جبکہ سامنے ایک عورت تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ پان کھا رہی تھی، اس نے ساڑی پہنی تھی جس کا گلا گہرا تھا، جبکہ بالوں میں گرا لگائے ٹیپ لپسٹک وہ پہچان گئی تھی، وہ اس جگہ کو پہچان گئی تھی۔ وہ مڑی اور رضا کے بازو تھام لیے۔ یہاں کیوں آئے ہیں ہم؟ کیونکہ اب بس وہی تو تھا جو اس وقت اس کا آسرا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکی کہ رضا نے اسے جھٹک کر دور پھینکا۔ ارے ہٹو ڈرامے باز عورت، وہ بھنکارا۔ کیا ہوا، یہ عورتیں تمہاری جیسی ہیں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ کس بات پر ڈرامے کر رہی ہو؟ تم بھی تو ایسی ہی ہو علینا۔ میڈم، میں تو بس تمہیں تمہارے اصل مقام تک لے کر آیا۔ وہ مسکرایا۔ علینا کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ رضا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے خود کو سمیٹتی کھڑی ہو گئی۔ وہی جو تم سن رہی ہو علینا، دیکھو یہی تو تمہاری اصل جگہ ہے۔ میرا گھر نہیں، یہاں پر ہر عورت ہی یہ کام کرتی ہے، کبھی اس مرد سے اور کبھی اس مرد سے۔ تو تمہارے میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی کی خواہش پوری کرتی ہو۔ رضا،
वो एकदम सख्त नजरों से चीख, जबकि रजा ने खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद कर, और अगर चीखने की कोशिश भी की तो यहाँ के इतने कुत्ते हैं अलीना, और तुम इनके लिए वो ताज़ा भुना हुआ गोश्त हो, जो किसी भी भूखे कुत्ते को मिले तो वो एक सांस में खा जाए। वो हंसा, जबकि इर्द गिर्द भी हंसी की आवाज उभरी। अलीना खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देखते हिम्मत करती एक बार फिर खड़ी हुई। रजा, मम्मा मेरे साथ ये मत करो प्लीज, मैं हर गलती मान लूंगी अपनी। अरे अचार डालूं तुम्हारी गलती का, जब तुम्हारे दिल में वो कमीना ही रहेगा। हाँ, वो चीखा, जबकि अचानक आवाज आने पर रुक गया। वो औरत बोली थी तभी रजा खामोश हो गया। अलीना को जिंदगी में पहली बार अपने वजूद में लर्जिश महसूस हुई थी, जैसे वो लरज रही हो, जैसे वो कांप रही उठी हो। इसकी पेशानी पर तेजी से पसीने की बूंद जमा होने लगी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, उसे जैसे अभी वो शिद्दत से धाड़े मार मार कर रोएगी। क्यों चीख कर तमाशा लगा रहा है रजा? तेरा काम खत्म, तूने से यहाँ लाना था, बस अब तू जा। वो बोली तो रजा ने सर हिलाया। नहीं, अलीना कांपते से लहजे में सही मगर चिल्लाई थी। तुम मुझे तबाह नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। वो रजा का गिरेबान जकड़ गई। मैं ये कर चुका हूँ, अब अपने आशिक को यहाँ बुलाओ और एक तवाइफ बनकर इससे आशिकी कर। वो तंजिया हंसी हंसा। अलीना की आंखें फट गई। इतनी बड़ी सजा मत मत दो मुझे। इसकी आवाज भी कहीं नहीं निकल रही थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हाँ हाँ कर दिया मैंने तुम्हें आजाद, लेकिन देखो तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ा। जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें सहराब के लिए छोड़ देता। ये सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में सहराब की मोहब्बत को पालता, क्योंकि वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। हाँ, अफसोस कि तुम न यहाँ की रही न वहाँ की। वो हंसा, जबकि वो औरत भी हंस पड़ी थी। अलीना का दिमाग माफ हो गया। अगर कोई कहता कि कयामत किसे कहते हैं, इस वक्त यहाँ खड़े अलीना को कयामत का एहसास हो रहा था। इसको लग रहा था कि वो इतना कांप रही है कि इसके अपने हाथ ही इसके कंट्रोल से बाहर है। वो एक अकल शऊर रखने वाली बोल्ड लड़की थी। इसने जिंदगी में एक ही इंसान से मोहब्बत की थी, जिस मोहब्बत को 7 सालों से दिलो दिमाग में पालती आ रही थी, और इस मोहब्बत की हिफाजत खुद से ज्यादा करती आ रही थी। इसी मोहब्बत का हर जाना उसे किस तरह भरना पड़ा था। इसकी जिंदगी की गलती रजा से शादी थी। वो तो एक नासूर की सूरत इसके सामने आ खड़ी हुई थी। रजा ने अलीना के लरसते कांपते हाथ खुद पर से दूर किए। गुड बाय अलीना, पेपर्स और कागजात तो मैं यहीं भिजवा दूंगा। अब तुम आजाद हो, जिस मर्द से चाह आशिकी लड़ाओ। सख्त सर्द तेवरों में कहकर वो आखिरी तंजिया मुस्कान इस पर उछालता कदम लेने लगा कि अलीना को कुछ सजा ही नहीं दिया तो वह उसके कदमों में सर रख गई। यह अमल था जो इस जैसी लड़की कभी ना करती, मगर इसकी हालत मौत से भी बदतर थी। नहीं रजा, मुझे मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, खुदा के लिए रजा। प्लीज प्लीज, जो भी हुआ है इतनी बड़ी बड़ी सजा मत दो मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है रजा। रजा प्लीज, मुझ में हिम्मत नहीं है। सहरा, वो उसके कान के नजदीक ऐसे बोला जैसे पुकार रहा हो। सब तमाशाई वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई नहीं बढ़ा था आगे इसको बचाने के लिए, जबकि रजा हंसने लगा। सहराब सहराब कहाँ हो तुम? तुम्हारी अलीना के साथ देखो क्या हो रहा है। सहराब सहराब, वो चिल्ला रहा था। अलीना फूट फूट कर रोती, मगर सर इस अपना से कदमों से नहीं उठाया। अरे ये क्या, सहराब तो आया ही नहीं। सहराब तो तुम्हारे पास आया ही नहीं अलीना। साथ साथ इसकी आविश करने के बावजूद भी तुम्हें ये दुख इसी की बदौलत मिला है। अब इस कोठे पर मारना पीटना, मेरी जान, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, और मैं हर इस औरत पर जो तुम्हारे जैसा किरदार रखती है थोपता हूँ, और तुम्हारे साथ ही करने पर खुद को जायज समझता हूँ, क्योंकि दर हकीकत तुम ही हो। तो आराम से अपना कारोबार यहाँ बात करो। वो अपने पाँव से उसे दूर झटक कर बोला। अलीना रोती चीखती, नहीं नहीं रजा। वो चिल्लाती, वही इसके पीछे लगा, रजा मत करो मेरे साथ ऐसा, रजा प्लीज रजा। वो चिल्लाने लगी, जबकि इस औरत के एक इशारे पर तड़पती हुई अलीना को वहां की मुलाजमों ने जकड़ लिया था। छोड़ो मुझे, वो खुद को छुड़ाने लगी। रजा, वो हलक के बल चिल्लाई थी, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मैं वैसी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे मुझे जाने दो, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। मुझे सहरा लब फड़फड़ाने थे। यही तो वो कीमती नाम था जिसकी बलि वो चढ़ चुके थे। अलीना को सख्ती से इन लड़कियों ने जकड़ लिया, मगर वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। वो खुद को छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। वो भाग जाना चाहती थी अलीना, कैसे कैसे, एक कोठे पर जहाँ जहाँ क्या क्या होता है सारी दुनिया जानती थी। वो तवाइफ नहीं थी। मोहब्बत को गंदा नहीं कहा जा सकता। इसने सच्ची मोहब्बत की थी, मगर वो मान तो रही थी इसकी गलती थी कि इस मोहब्बत को निभाते निभाते वो रजा को भूल गई।
جس کے ساتھ رشتے میں وہ بندھی ہوئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا اسے اتنی بڑی سزا دی جاتی۔ وہ چلا رہی تھی، خود کو چھڑا رہی تھی۔ اس عورت نے ایک انجیکشن نکالا، نہیں، علینا کی خوف سے آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ یہاں علینا کو دیکھ کر کتنی حوث بھری نظروں نے اسے اپنانے کی آرزو کر ڈالی تھی۔ صرف کھڑے کھڑے ہی علینا کی گردن میں کھینچ کر بنا کسی احساس کے اس عورت نے جانوروں کی طرح وہ ٹیکا گھسا دیا۔ علینا تڑپ ہی اٹھی، آنسو اس کے گالوں سے بہنے لگے۔ اس کے روئی جیسے سفید گال سرخ مائل ہو گئے، اس کی سفید گردن لال سرخ ہو گئی۔ علینا نے پھر بھی تکو جاری رکھی، مگر جیسے ہی اس پر نشہ چڑھنا شروع ہوا وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کے لبوں پر آخری سانس بھرتے ہوئے سہراب کا نام تھا، بس یہی لفظ تھا جسے وہ پکار رہی تھی۔ وہ عورت مسکرا، لے جاؤ۔ اس نے اپنے ملازموں سے اسے اٹھوایا، اور ایسے لوگ تھے اگر علینا ہوش میں ہوتی تو شاید مر ہی جاتے۔ کن نظروں سے وہ اس کے وجود کو دیکھ رہے۔ وہ عورت مسکرا اٹھی، اگر تم میں سے کسی نے اسے چھوا بھی تو ہاتھ کوئلے کی بھٹی میں ڈلوا دوں گی۔ وہ پھنکاری تو وہ آدمی سیدھا اسے کمرے میں لے گئے جو علینا کے لیے ہی تھا، اور اسے وہاں چھوڑا تو اس عورت نے وہاں پر تالا ڈال دیا۔ یہ چیخے چلائے، دروازہ پیٹے، یہ کچھ بھی کرے، کسی نے اس دروازے کو نہیں کھولنا۔ یہ میرا حکم ہے، ورنہ تم جانتی ہو انجام کیا ہوگا۔ وہ غصے سے بولتی دھمکا گئی، جبکہ وہاں سب اس کے آگے چل بھی کیسے سکتے تھے۔ نگو بائی، کیا ریٹ لگاتی ہو اس کا؟ ایک امیر زادے نے آگے بڑھ کر سوال کیا تو نگو بائی طنزیہ مسکرائی، اب اس کا کوئی ریٹ نہیں، کل اس کی بولی لگے گی۔ جیسے یہ مال چاہیے وہ آ جائے، مگر ایک رات کا 15 لاکھ سے کم نہیں لے گی نگو بائی۔ وہ پان کھاتے ہوئے پیک ایک طرف پھینکتی بولی اور اتارتی ہوئی چلی گئی، جبکہ کمرے میں بند ایک وجود اپنے لاش شعور میں بھی فقط ایک ہی شخص کو پکار رہا تھا۔ کام ہو گیا۔ رضا ڈرائیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا اسے، جس نے اسے ہوش دلایا تھا کہ وہ آخر کس قدر کرپٹ لڑکی کے ساتھ ہے، اور اسے مہلت دے کر وہ خود کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وہ مطمئن تھا اپنے عمل سے، اور مقابل شخص کا مشہور تھا کہ اس نے اسے اس بات کا احساس دلایا تھا، ورنہ علینا کو مہلت دے کر تو وہ اپنی آستین میں سانپ پال رہا تھا۔ گڈ، مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا، جبکہ رضا نے فون بند کر دیا۔ مسکراتے لہجے میں کہا گیا، جبکہ رضا نے فون بند کر دیا۔ اسے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، مگر اس کی محبت آڑے آئی ہوئی تھی۔ لیکن اب اسے کسی چیز کا پاس نہیں تھا، نہ محبت کا اور نہ ہی علینا کی عزت کا۔ جب وہ سہراب کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے تو کسی بھی مرد کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اسے انگلینڈ سے یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ علینا سہراب کے ساتھ کس حد تک انوالو ہے، اور سہراب اور علینا کو گلے لگے دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا، اور اس نے اس اجنبی جو بھی تھا وہ رضا نہیں جانتا تھا اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ جو بھی اس نے کیا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ جس عورت کو یہ احساس نہیں کہ اس کے نکاح میں ہو کر نامحرم کے گلے لگی کھڑی ہے، تو اس کی جگہ اور سزا بالکل ٹھیک بنوائی تھی اس آدمی نے۔ رضا اسے آج علینا کا قصہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ سہراب اس وقت شور پر موجود تھا، علینا کی لاپرواہی پر وہ خون کے خون بھر رہا تھا۔ وہ شخص جو ایک منٹ بھی کھانے کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، وہ صبح سے بھوکا تھا، یہاں تک کہ شام ہونے کو آئی تھی۔ اس نے سارے سیٹ پر تباہی مچائی ہوئی تھی، جو چیز اسے پسند نہیں آتی وہ اٹھا کر اس چیز کو پھینک دیتا، ڈائریکٹر پر بھڑکتا تو کبھی میک اپ آرٹسٹ کو سنا دیتا، یہاں تک کہ ڈائریکٹر اپنی ٹیم سے کہہ چکا تھا کہ علینا کو کانٹیکٹ کرو، مگر علینا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اور یہی سہراب خان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ وہ جب اس کا نمبر ٹرائی کرتا تو لڑکی اسے پاورڈ آف کا جواب دے دیتی۔ شدید غصہ تھا علینا پر اسے، وہ یوں تو اسے لاپرواہ نہیں ہوئی تھی کہ نہ سیٹ پر آ رہی تھی، نہ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ آخر مسئلہ کیا تھا؟ اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ اس کے گھر جائے اور اس کے 2 تھپڑ لگا دے گا۔ ٹھیک ہے کہ سہراب خان اس سے پیار نہیں کرتا، مگر سہراب خان اس کے بنا بھی کچھ بھی تو نہیں تھا، تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ تو اس سے پیسے کیش کرنا چاہتی تھی، تو اب کہاں آ گئی اس کے پیسے بنانے کی تڑپ؟ جتنا وہ سمجھ رہا تھا اتنا ہی سوچ رہا تھا۔ شوٹنگ کا مکمل ہوا تو اس کے پارٹنر نے اس کو کہا، جس طرح تم نے آج میری کمر جکڑی ہوئی تھی تمہاری بیوی توبہ کرے گی۔ وہ فرینڈلی بولی تھی، جبکہ سہراب نے توجہ نہیں دی، کیونکہ یہ بیوی بیوی کا کوئی کیس نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں وہ اپنی زندگی میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جو اس کا تھا وہ اسی کا رہتا، نہ وہ بھی جان چھڑا رہا تھا۔ سہراب وہاں سے اٹھ کر سیدھا علینا کے گھر کے راستے پر تھا، اور وہ جیسے ہی وہاں پہنچا وہاں بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تالے کو گھورنے لگا، وہاں صرف واچ مین تھا۔ کہاں ہے انا؟ شاید اس کی یاد آ رہی تھی، تبھی وہ اس نام سے پکار
मैडम साहब तो जी साहब के पास चली गई है। इंग्लैंड जा चुकी है वो। वॉचमैन ने बताया तो उसका स्टीयरिंग को सख्ती से जकड़े हाथ छोड़ के आना इंग्लैंड चली गई। वह साख्ता मुंह से निकला था। इसे बताए बिना, उसे कुछ कहे बिना, अभी तो 3 दिन पहले वो मिले थे। इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो कैसे जा सकती है? वो बाहर निकला और वॉचमैन का गिरबान जकड़कर तकरीबन उसे दीवार से लगाकर जमीन से 2 फुट ऊपर कर ली। बकवास बंद करो और सच बताओ कहाँ है अलीना? अब गुस्सा चढ़ चुका था, तभी नाम भी बदल गया था। जी मैं तो यही जानता हूँ इंग्लैंड चली गई। सहराब ने वॉचमैन को दूर झटक दिया। गुस्से से उसके दिमाग की रगें फटने को थी। वो बेयकीन था अलीना उसे बताए बिना चली गई। मुराद, तुमने क्या सोचा आगे के बारे में? शीला ने मुराद को फाइलों से सर खपाते हुए देखा तो सवाल किया। वो भी बाहर से ही आई थी और मुर्तुजा ने फातिमा के लिए साफ इनकार कर दिया था। वो इस इस्तेमाल शुदा लड़की को कभी भी अपनी बीवी नहीं बनाएगा। बीवी तो क्या मंगेतर भी बनाना पसंद नहीं करेगा। जबकि मुर्तुजा की तबीयत से भी वो परेशान थी और सहराब के आ जाने के बाद तो वो और भी फिक्र लाहक थे। तभी मुराद से सवाल कर लिया, किस बारे में बात कर रही हो? वो एक फाइल बंद करके दूसरी खोलते हैरान ही था। ये सब इसके बाप ने कब किया? उसे कानो कान खबर न हो सके। मुर्तुजा और मुराद के हिस्से में तो सिर्फ एक प्लॉट था, जबकि सहराब के नाम इसका बाप अपनी तकरीबन सारी जायदाद इसके नाम कर चुका था। और ये बात इसके वकील ने जब इसके सामने रखी तो मुराद की पेशानी भीग गई। इसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह सहराब तक ये खबर न पहुंचे। वो फाइलें फेंक कर सर थाम कर बैठ गया। मजीद उसे क्या करना था? 100% उन्हें इन फाइलों में सहराब के सिग्नेचर्स की जरूरत थी। अगर ये सिग्नेचर्स वो ना करता और उसे अंदाजा हो जाता तो जरूर वो सब इस घर से बाहर होते। इसी बारे में कि ये सहरा अपना भी कांटा हमारे पीठ से कब निकलेगा। और प्लीज शाला, वो भड़क उठे, यहाँ मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा और तुम्हें अपनी ही औलाद कांटे की तरह चुभ रही है। इसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करो, यही हम सबके हक में बेहतर है। ना मेरे पास कुछ भी है और ना ही मुर्तजा के पास। सारी जायदाद का 70% बाबा सहराब के नाम कर गए और 30% हम दोनों के, जिसमें से 15% हम दोनों के पास आएगा। वो भड़क कर बताने लगे, इसीलिए मुझे तुम्हारा बाप बेहद बुरा लगता था। शीला तप गई। चुप हो जाओ, मेरा दिमाग फट जाएगा, चुप हो जाओ। वो गुस्से से बोले तो शीला अपनी जगह से उठ गई। मैं किसी सूरत भी इससे ताल्लुक इस्तवार नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्या प्रॉब्लम ही क्या है मुझे ये बताओ। बेटा है वो हमारा, कौन सी दिक्कत है इसके साथ नरमी करने में? और शीला को झंझोड़ कर बोले, मैं नहीं जानती मैं अपनी औलाद से क्यों इतनी नफरत करती, मुझे नहीं मालूम। मुझे समझ नहीं आता इससे इतनी नफरत क्यों। और दर हकीकत इससे नफरत तुमने करवाई है। मुराद, तुमने ये ही साबित किया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। एक नंबर का लूजर है। और जिस तरह तुम ट्रीट करते थे उसे, इसी तरह हम सब ट्रीट कराते हैं। मुर्तजा को अहमियत ज्यादा देते थे। अपने गिरबान में झांको फिर मुझे कुछ कहना। वो इसके हाथ अपने हाथों से हटाकर वहां से चले गए, जबकि मुराद ने गहरे गहरे सांस भरे। आज भी बेटे के जज्बात और एहसासात का ख्याल छूकर नहीं गुजरा था। आज भी लालच ने जगह बनाए हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा क्या करें कि सब इनके और मुर्तजा के नाम हो जाए। वो सब सहराब को हकीकी दुश्मन समझने लगे थे। ये फर्क ही समझ बूझ से निकल गया था कि वो इनका हिस्सा है। बस अकड़ने और पैसों की लालच ने इन सबके दिल से नरमी और रहम उठा लिया था। और कहते हैं ज्यादा पैसा भी किसी अजाब से कम नहीं, तो यहाँ साबित हो रहा था कि ज्यादा पैसा क्या वैल्यू रखता है। मुराद अपने कमरे से निकले और मुर्तजा के पास आ गए। मुर्तजा तैयार हो रहा था। सुबह सुबह अपने बाप को कमरे में देख कर वो मुड़ा, ये फाइलें देखी है तुमने? मुराद ने वो फाइलें बेड पर फेंकी। हाँ, देख चुका हूँ, मुर्तजा तल्खी से बोला। इसीलिए इसके साथ मीठा प्यारा होना पड़ेगा, ताकि वो उस जाल में फंस कर ये सब हमारे नाम कर दे। मैं मुर्तजा खान कभी भी इसके साथ मीठा प्यारा नहीं हो सकता। तो डैड मुझे ये सबक ना ही दे तो अच्छा है। वो नफी करता बोला, तो क्या करने वाले हो तुम? वो जानते थे मुर्तजा इतने सुकून से तो बैठने से रहा। तभी इससे पूछा। मुर्तजा मुस्कुरा दिया। सहराब सीधा किचन में आया था। इसका शूर था मगर तबीयत अच्छी नहीं थी। वो चुप था। कल से ही दिमाग में बस एक सवाल था कि अली ने उसे बताए बिना कैसे जा सकती है, और इसका जवाब भी इसके पास नहीं था। उसे फीवर हो रहा था मगर इस बुखार का इलाज तो कभी किसी ने नहीं किया। तभी वो खुद ही किचन में आ गई। किचन में नौशीन आंटी पहले से मौजूद थी। आना अभी अभी बाहर पौधों को पानी देने गई, जो कि किचन के बिल्कुल साथ ही कतार में रखे थे। सहराब ने नौशीन आंटी से कॉफी का कहा तो वो मुड़कर उसे मुस्कुरा कर देखती कि उसकी सुर्ख नजरों से परेशान हो गई। इससे नजदीक आई, उसकी पेशानी को जैसे ही छुआ तो घबरा गई। बाबा, तुमको तो बुखार हो रहा है।
ہم کافی دے دیں؟ کافی دے دیں، وہ بولا۔ کل سے وہ کچھ خاص کھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ارے کافی سے کب ٹھیک ہوتا ہے، گلے بھی خراب ہوں گے۔ ایک قہوہ بناتی ہوں، آنا سے بنواتی ہوں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کا نام کچھ اور نہیں رکھ سکتے؟ بار بار آنا کی پکار سے اس کے کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ کیوں، آپ کو میرے نام سے کیا دقت ہے؟ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی سوال کرنے لگی۔ نوشین نے اور سہراب نے بیک وقت دیکھا تھا۔ آج وہ کچھ تیار سی لگی تھی۔ ہاں وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، مگر آج نظر کا ٹھہراؤ چھین رہی تھی۔ سہراب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جبکہ نوشین نے بیٹی کو گھورا۔ تمیز سے بات کرو امی، میں نے تو سوال کیا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ سہراب نے جواب نہیں دیا۔ اس نے نوشین آنٹی کی جانب دیکھا۔ مجھے کافی چاہیے، وہ بولی۔ ہٹے امی، میں بنا دیتی ہوں، آپ کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں۔ آنا نے ماں کو ہٹایا، کل سے ہی وہ تکلیف میں تھی۔ نوشین سر ہلا کر ابھی ہٹتی کہ سہراب کے صاف الفاظ پر آنا کو مجبوراً پلٹنا پڑا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی پینی ہے، وہ آنا کی طرف دیکھے بنا ہی بولا تھا۔ نوشین آنٹی ایک دم اٹھ گئی۔ آنا البتہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور وہیں بیٹھا رہا جب تک کافی نہیں بن گئی۔ اور کافی بنی تو گرم گرم کافی کا گھونٹ پی کر اسے بالکل اچھا احساس تو نہیں ہوا تھا، مگر پہلے سے کچھ بہتر تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ آنا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ بھی مسلسل۔ اس نے فرینک ہونے کی کوشش کی تھی، مگر سہراب تو بالکل تیار نہیں تھا اسے منہ لگانے کو، جبکہ مرتضیٰ نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا اور سہراب کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور وہ اپنی خواہشوں اور ماں کے علاج کی خاطر تیار ہو گئے تھے۔ پھر سہراب کچھ اسے اچھا بھی لگتا تھا، اس کا اس کے بہت نزدیک آنا، اس دن آنا کے دل میں بھی ابھی بھی کہیں چھپا ہوا تھا، اور جب وہ سوچتی تو اسے کچھ بھی محسوس ہوتا تھا۔ سہراب کافی پی کر اٹھ گیا۔ بیٹا دوائی لے لو، نوشین آنٹی بولے۔ لے لوں گا، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا کہ نوشین آنٹی نے افسوس سے کہا، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنا جوان جہان خوبرو بیٹا ہے مراد صاحب اور شیلا میڈم کا، مگر اسے ایسے نظر انداز کیا ہوا ہے جیسے وہ ستیلی ہو بچپن سے ہی، بس بہت زیادتی کرتے ہیں سہراب پاپا کے ساتھ۔ چلو جاؤ، اب یہ دوائی تم دے دو، وہ پی لیں گے۔ نوشین آنٹی نے اسے دوائی نکال کر دی۔ آنا ہلکا سا مسکرائی، سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں دے آتی ہوں۔ ویسے امی، آپ کو پتا ہے آپ کے سہراب بابا کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ارے، وہ ہنسی۔ وہ تو بچپن سے ہی کھانے کے بے حد شوقین ہیں، انہیں مزیدار چیزیں، پاستا تو بہت ہی پسند ہے۔ ابھی فی الحال یہ دے آؤ، جاؤ اور جلدی آنا، ابھی بہت کام پڑا ہے۔ نوشین نے آج کا مینو دیکھتے کہا۔ شیلا رات میں ہی اگلے دن کا کھانے کا مینو دے جاتی تھی۔ وہ دیکھنے لگی کہ آج کتنے ڈشز بنیں گے، اور ڈشز کی تعداد دیکھ کر گہرا سانس بھر گئی۔ کہیں بے شمار پیسے نے لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف اڑا دیا تھا، اور کئی پیسے کی بے حد قلت لوگوں کو ترسا رہی تھی۔ وہ کام میں لگ گئی، جبکہ آنا باہر نکلی اور اوپر جانے لگی۔ تبھی رضا کی آواز پر ایک دم رک گئی۔ وہ مڑی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رضا نے پوچھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر دکھائی بھی دیتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ صرف ایک غریب لڑکی کو فقط اپنے مطلب کے لیے کیچ کر رہا تھا۔ وہ مرتضیٰ صاحب پہ سہراب صاحب کے کمرے میں جا رہی، یہ دوائی دینے۔ وہ اسے دوائی دکھانے لگی۔ کس لیے دوائی دے رہی ہو؟ مرتضیٰ نے آنکھیں گھما کر دیکھا۔ وہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، آنا بولی تو مرتضیٰ نے سختی سے اس کے ہاتھ سے دوائی کھینچ لی۔ تمہیں میں نے اس سے ہمدردی نہیں کہا؟ اپنے حسن کے جال میں اسے پھنساؤ، میرے پاس زیادہ دن نہیں آنا، اور تم جانتی ہو تمہیں پیسے اسی وقت ملیں گے جب یہ 2 فائلیں سائن ہو جائیں گی۔ جتنا لیٹ تم کرو گی، وہ تمہاری بوڑھی ماں اتنی زیادہ بیمار ہوتی رہے گی، وہ بولا لہجے میں بے حد سخت تھا۔ آنا چپ ہو گئی تھی، اسے پیسے تو ہر صورت چاہیے تھا، اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ جی، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ جاؤ اب، اور مجھے آج کے دن کی رپورٹ ساری رات میں دے کر جانا، وہ بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ قاسم کے کالز پر کالز آ رہی تھی، 1 مہینہ ختم ہونے کو تھا اور اب تک وہ کر ہی نہیں سکا تھا۔ وہ بس ہتھیلی پر سرسوں جما لینا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے چن کر لڑکی اٹھائی تھی کہ سہراب جیسے لڑکوں میں انوالو ہوتا ہے تو ضرور آنا میں بھی ہوگا، اور ایسے مرد ایک رات میں ہی سیدھے ہو جاتے۔ وہ آنا کے حسن کے آگے ایسی 100 فائلیں بھی سائن کرا سکتا تھا۔ تبھی مرتضیٰ نے آنا کو چنا تھا، اور اگر اس کو قابو نہیں کر سکی تو مرتضیٰ کے پاس آخری ایسا حل تھا کہ آنا کے قدموں میں سہراب کو ڈھیر ہونا ہی پڑتا۔ اگر قاسم فورس نہ کرے اسے تو وہ یہ سارے کھیل سکون سے کھیل سکتا تھا۔ وہ باہر نکل گیا جبکہ دوائی کو دور اچھال دی۔ اچھا ہے بیمار ہو کر اسے مر جانا چاہیے، اس کی تیمار دیری کا کیا حق بنتا تھا۔ آنا کا دل تو کیا کہ اس کے لیے دوائی لے جائے، مگر مرتضیٰ کے خوف محسوس ہوا کہ اسے اگر پتہ چل گیا تو، مگر اسے بتائے گا کون؟ تبھی وہ دروازہ دوبارہ کچن میں آئے اور دوسرے ڈبے میں سے دوائی نکال کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کی ماں باہر تھی، نہ جانے کیا کر رہی تھی۔
وہ باہر آئی اور سیڑھیاں چلنے لگی، کچھ ڈر بھی رہی تھی۔ اس کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کافی بار یہ بات سوچی تھی، پر ہمت کر کے وہ نوک کرتی اندر آ گئی۔ وہ لیٹا ہوا تھا، نڈھال تھا، چہرے سے ہی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند تھی، سہراب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ آنا کو اس کی جانب دیکھتے کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، اگر خالی کمرے میں بھی ہو تب بھی اس کا اثر چاروں اور جانب ہوتا تھا۔ وہ جب کچھ بھی نہ بولی تو سہراب نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ امی نے دوائی بھیجی ہے، آپ یہ لے لیں تو بہتر محسوس کریں گے، آنا بولی۔ سہراب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ٹھیک ہونا زیادہ ضروری تھا کیونکہ اسے کام پر جانا تھا۔ وہ خود میں عجیب سی خفگی محسوس کر رہا تھا، ایک سناٹا سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بنا کوئی بات کی سے دوائی لے لی۔ کافی کا کپ وہ لے چکا تھا اور دوائی پینے کے بعد اس نے وقت دیکھا اور اٹھا۔ آنا نے محسوس کیا وہ اسے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ۔ وہ کچھ جذبس کا شکار تھی۔ ابھی مرتضیٰ سے کتنی باتیں سنا چکا تھا۔ وہ شاور لینے جا چکا تھا۔ اپنی الماری کھول کر اس نے کئی کپڑے باہر پھینکے اور ایک اٹھا کر وہ آنا سے بالکل لاپرواہ واش روم میں چلا گیا۔ آنا نے گہرا سانس بھرا۔ یہ کام اس کے لیے نہایت مشکل تھا، اتنا مشکل کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے دیکھے، یہ اس سے بات کرے۔ وہ چلا گیا تو وہ وہیں رہی اور اس نے اس کا پھیلا ہوا سارا سامان سمیٹ دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر کچھ پل سے پڑے۔ تم اب تک یہاں ہو؟ وہ بولا، لہجہ اسپاٹ تھا۔ جی، وہ مجھے لگا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ آنا کو جھجکتے ہوئے بولی، آج بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، اور تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی ضرورتیں تمہارے جیسے لوگوں سے پوری کرتا ہوں؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی صورت دیکھنے لگا جو جھٹکا دینے کی حد تک خوبصورت تھی، اور کچھ میک اپ نے بھی اسے مزید چمکا دیا تھا۔ آنا ایک دم اس کی بات پر دنگ رہ گئی۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے سہراب اس کے بارے میں سب جان گیا، جو اس نے کہا ہے کہ وہ اس کے جیسے لوگوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔ نہیں، وہ وہ دوبارہ سے کانپ اٹھی۔ تم اپنا کام کرو، جا کر مجھ پر دھیان نہ دو، وہ خفگی سے بولا تھا، خود سے ہی خفا ہو گیا تھا جیسے۔ کیوں، آپ کو دھیان کی ضرورت نہیں؟ آنا نے جواب دیا۔ سہراب نے مڑ کر اس کی شکل دیکھی۔ ایک ہی تھی دھیان دینے والی، وہ بھی جا چکی ہے۔ سہراب کو اب کسی کی ضرورت نہیں۔ سہراب نے سر جھٹکا۔ اب چلتی پھرتی نظر آنا، کبھی تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ وہ کڑک لہجے میں بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں چلی جاتی ہوں۔ مگر وہ رک گئے۔ سہراب نے مڑ کر دیکھا۔ مگر کیا؟ سہراب کو اب غصہ آ رہا۔ کچھ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ جانے لگی۔ سہراب کے لیے بات سب سے زیادہ بھڑکانے والی تھی کہ بات کو ادھورا چھوڑ دیا جائے، اور اس نے بھڑک کر آنا کا ہاتھ چکر لیا۔ کیا گرمگر لگایا ہوا ہے؟ اور تم کیوں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا، آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ آپ کوئی غصے والی بات تو نہیں کی میں نے۔ وہ نرمی سے بولی، جاؤ یہاں سے۔ وہ گھور کر بولا۔ آنا باہر نکل گئی جبکہ سہراب دروازے کو دیکھتا رہا۔ رہ رہ کر علینا کا خیال دماغ کو تھام رہا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر میں جاؤ، میں کیوں سوچ رہا ہوں جب اسے ہی میرا خیال نہیں؟ جہنم میں جائے۔ سر جھٹک کر اس نے سوچا اور وہ تیار ہونے لگا، مگر ماتھے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو آنا ہی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ اس کی نظر آنا پر گئی اور دونوں کی نظریں ملی۔ وہ اس کے سامنے جان بوجھ کر کھڑی تھی تاکہ اس کی نظریں اس پر رہیں۔ سہراب اسے دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے علینا کی گاڑی استعمال نہیں کی تھی۔ وہ گاڑی اس نے عادل کو کہہ کر علینا کے گھر پہنچا دی تھی، اور اس نے اپنی گاڑی نکلوانے کے لیے بھی کہہ دیا۔ عادل کو اس سے پہلے وہاں جتنی گاڑیاں کھڑی تھیں اس نے ان سب میں سے ایک گاڑی نکال لی تھی اور وہ سیدھا اپنے کام کو چلا گیا۔ علینا کو ہوش آیا تھا مگر ایک بار پھر سے اسے انجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی سانسیں بھی بمشکل آ رہی ہیں، اور لوگ اسے ہوش میں نہیں آنے دے رہے تھے، مگر اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا اور علینا کو ہوش آ گیا تو وہ اٹھی تو سر چکرا گیا۔ اس کمرے کو دیکھ کر عجیب متلی سی آئی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بس ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے آ گئے تھے۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ اٹھی اور دروازہ بھی بجاتی کہ اسے محسوس ہوا کہ اسے دماغ سے کام لینا چاہیے۔ وہ جلدی سے اس کمرے کو دیکھنے لگی، کیا یہاں سے بھاگنے کا راستہ ہوگا؟ واش روم کا دروازہ کھول کر اسے اندر جھانکا، مگر یہاں سب اتنا گندا اور عجیب تھا اور اتنی بدبو تھی کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر پریشان ہوتے۔ دروازہ پیٹنے لگی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور نکو بائی اندر داخل ہوئی۔ علینا اسے دھکیل کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر نکو بائی جو عرصے سے یہ کوٹھا چلا رہی تھی وہ بہت اچھی طرح علینا جیسی لڑکیوں کو سدھارنا جانتی تھی۔ دو آدمی نے علینا کو جکڑ لیا۔ علینا تڑپ اٹھی دو آدمیوں کی پکڑ پر، اور نگو بائی نے علینا کے دھکیلنے کا بدلہ اسے بری طرح سے مار مار کر دیا۔ وہ اس کے منہ پر، اس کے جسم پر اندھا دھند مار رہی تھی۔
جبکہ الینا کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اور کچھ نہ کھانے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسے اس کمرے میں لے جاؤ، اور تب تک کوئی چھوئے گا نہیں جب تک ہوش میں نہیں آئے گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی نکو بائی کو دھکیلے، گالی وہ پھنکارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ آدمی الینا پر تبصرے کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ الینا زمین پر پڑی تھی، شاید کسی انجان کے منتظر، لیکن وقت ہر پل ایک سا نہیں رہتا۔ آفٹر 6 months آنا سہراب کے لیے پاستا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اس نے نیٹ سے بیسٹ ریسپی دیکھی اور اسے ہی ٹرائی کر رہی تھی کہ اسے پسند آئے یہ پاستا۔ 6 ماہ میں کتنی بار اس نے اس کے لیے پاستا بنایا، مگر ایک بار بھی سہراب کو پسند نہیں آیا، الٹا وہ کھاتا ہی نہیں تھا۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، آنا اسے اپنے لیے رام نہیں کر سکی تھی، حالانکہ وہ کہہ چکی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت تھی، نہ کہ اس نے اس کا مذاق بنایا، اور نہ ہی کہا کہ تم خود کو دیکھو اور پھر مجھے دیکھو، میری میڈ ہو تم، اور مجھ سے کیا بات کر رہی ہو۔ وہ صرف اس کی شکل دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر پہلے روز کی طرح نہیں تھا وہ۔ ٹی وی پر آتا تھا، آنا اس کا ہر شو دیکھتی تھی۔ ان 6 مہینوں میں بہت تیزی سے اس نے ترقی کر لی تھی، اس کا شوٹ بہت ہٹ گیا تھا، اور اسی وجہ سے اسے ہالی ووڈ فلم آفر ہوئی تھی، اور وہ 1 ماہ وہاں رہ کر بھی آیا تھا۔ 1 ماہ میں آنا کو مرتضیٰ نے بہت کچھ سکھایا تھا جو وہ نہیں کر پا رہی تھی، جو کچھ مرتضیٰ چاہتا تھا، مگر اب آنا سب سمجھ گئی تھی، اور وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ سہراب اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے، اس کی تعریف کرے، مگر اب تک ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ خود کی جانب اسے متوجہ کر کے بھی نہیں کر سکے تھے۔ تبھی وہ پاستا بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے کھینچا ہے اور گھسیٹتا ہوا کافی بے رحمی سے اسے وہاں سے لے جا رہا ہے۔ اس نے جب مرتضیٰ کی جانب دیکھا تو ڈر گئی۔ مرتضیٰ سے اپنے کمرے میں کھینچ کر لیا، اس کے منہ پر چوٹوں کے نشان تھے۔ آنا اس سے پہلے اپنی حیرانگی ثابت کرتی کہ مرتضیٰ نے آنا کی گردن چکر لی، اس کی آنکھیں باہر کھوپل پڑی، کیونکہ مرتضیٰ کی گرفت اس کی گردن پر سخت ہی اتنی تھی۔ تجھ سے کام نہیں ہو رہا، وہ بھنکارا۔ در حقیقت 6 ماہ گزر گئے تھے، قاسم کو مزید پیسے دے دے کر وہ اب تک ڈال رہا تھا، اور اب جب اس کا بزنس بھی لاس میں جا رہا تھا تو قاسم اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا، اور اس کے پاس ان زمینوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ قاسم نے اسے آج جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ مرتضیٰ کچھ قاسم کی جانب سے خوفزدہ ہو چکا تھا، اور قاسم کے بندوں نے اسے پکڑ کر مارا بھی تھا تاکہ مرتضیٰ اس دھمکی کو ہلکا نہ لے۔ وہ ڈر کر گھر لوٹا تو پہلا اٹیک ہی آنا پر کیا، جو گنگناتے ہوئے کچن میں پاستا بنا رہی تھی۔ صاحب میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ 6 مہینے سے چونا لگا رہی ہے تو مجھے 6 مہینے میں ایک فائل تو نے سائن نہیں کروائی، وہ دھاڑا۔ صاحب میں آنا ڈر گئی، چپ۔ وہ آنکھیں نکال کر اس کو مزید بولنے سے روک گیا۔ کچھ بھی کر، کچھ بھی تیرے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، اس سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں دوں گا میں تجھے یہ فائل سائن کرا۔ وہ بدتمیزی پر اترتا پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے 6 مہینوں میں ایسا رویہ نہیں رکھا جیسا اس وقت تھا۔ صاحب میں کوشش کر رہی ہوں مگر مجھ پر دھیان نہیں دیتے، آنا جلدی جلدی بولی، تو اس کا دھیان اپنی طرف کرا۔ تجھے کتنا کچھ سمجھایا تھا، اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کر، اس کے ساتھ وقت گزار۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا یہاں تمہیں، مگر یہ فائلیں کسی بھی صورت سائن ہونی چاہیے۔ وہ بڑھ گیا، میں کیسے؟ آنا پیسے تو میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ تو طے ہے 100%، اور کام بھی میں تجھ سے ہی لوں گا۔ اب خود کو اس کو بیچو یا کچھ بھی کر، مجھے یہ فائل سائن چاہیے، ورنہ انیکسی میں جا کر تمہاری بوڑھی بیمار ماں کی گردن دبانے میں مجھے 1 منٹ لگے گا۔ وہ اسے دھکیلتا، چیختا، جبکہ آنا کے رنگ فک ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا آپ پیسے دیں گے، وہ اس کی جانی پڑی۔ شکل دیکھی ہے تو نے اپنی، تجھے پیسے دوں گا میں، تو مرتضیٰ سے پیسے نہیں لے سکتی، سمجھی تم، اور کام کرو اپنا، پورا کام پورا کرو اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ یہ ناانصافی ہے، آپ نے جو کہا ہے میں نے وہ سب کیا ہے 6 مہینے میں، تو نے اپنا آپ پیش نہیں کیا اب تک، یہ کام تبھی ہوگا شرافت سے جا کر اس کے سامنے اپنا آپ رکھ دے، تب شاید ترس کھا کر میں تیری ماں کا علاج تو کرا ہی دوں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا، صاحب ایسا نہیں کرو، میری ماں بہت تکلیف میں، چل ہٹ۔ وہ بھڑکا، اب نکل یہاں سے، ابھی 1 ہفتہ دیا ہے، کبھی ایک دن میں تیری ماں کا کام تمام کر دوں۔ وہ غصے سے بولا، آنا رونے لگی۔ مرتضیٰ کو بالکل اس کے رونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اسے کیا لگ رہا تھا مرتضیٰ سے 1 روپیہ بھی دے گا، وہ بے وقوفی میں تھی، جبکہ وہ خود تو سہراب کو برباد کرنے کے چکر میں سب کو برباد کر دینا چاہتا تھا، مگر دال گل ہی نہیں رہی تھی۔ جتنی تیزی سے سہراب ترقی کر رہا تھا اتنی ہی مرتضیٰ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، اور بزنس کا حال دیکھ کر تو مراد، شیلا، ماہن سب ہی پریشان تھے، اور سہراب کی شہرت دیکھ کر بھی سب حیران تھے، الٹا حسد میں تھے اس کی جانب سے، اور
بھی نفرتوں میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر سہراب خان کے رویے میں واضح تبدیلی تھی۔ جو پہلے ان سب کو سلگانے میں پیش پیش رہتا تھا، اب وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ نہ اسے گھر والوں سے غرض تھی اور نہ ہی وہ توجہ دیتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے تو کئی بار کوشش بھی کی یہاں سے جانے کی، مگر ایک دو بار فلیٹ میں جا کر اس کا دل مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا، جسے وہ ہمیشہ کی طرح قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ یہاں آ گیا۔ دوسری طرف آنا نے بہت کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل اس کے جھانسے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیسا انسان تھا، محبتوں سے دور جتنا پرکشش، اندر سے اتنا ہی کٹور تھا، اور جتنا مرتضیٰ کو لگتا تھا کہ وہ لڑکیوں سے بہت جلد امپریس ہو جائے گا، اس کے برعکس ہی ثابت ہو رہا تھا۔ آنا روتی روتی باہر جانے لگی، تو جب میں نے کہہ دیا ایک ہفتے میں مجھے فائلز میرے ہاتھ میں مل جائیں، ورنہ آگے کی ذمہ دار تو خود ہوگی، وہ آنکھیں نکال کر بولا، جبکہ دوسری طرف آنا باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ کے رویے اور اس کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ مرتضیٰ کے جال میں پھنسنے پر پچھتانے لگی تھی، اور 6 ماہ سے اس لڑکی کو یہ احساس نہیں رہا تھا، جب وہ اپنی ماں سے چھپ چھپ کر مرتضیٰ کے کہنے پر سہراب کو امپریس کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ مگر مرتضیٰ کی آج کی ساری بات نے اس کی اصلیت واضح کر دی تھی کہ وہ صرف آنا کو کیش کر رہا ہے، اور آنا خود کے لیے کیا کر سکتی تھی۔ پاستہ وہیں چھوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ نیکسی میں آئی تو اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے پایا، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک دم دوڑ کر اس کے نزدیک گئی۔ امی، کیا ہوا ہے؟ وہ ہلا کر پوچھنے لگی، جبکہ وہ بری طرح کرا رہی تھی۔ آنا پریشانی سے باہر بھاگی، مگر باہر کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر وہیں بیٹھ گئی، اور جو ہو سکتا تھا اس سے تدبیریں کر کے کوشش کرنے لگی کہ اپنی ماں کی تکلیف کو کم کر دے۔ مگر اب ایسا نہیں ہو سکا، تو بالآخر وہ خود پھر رونے لگی۔ کیا اسے وہی سب کرنا چاہے جو مرتضیٰ نے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا علاج کرا دے گا؟ اس کی خواہش تو دور کی بات تھی، پوری ہوتی ماں کا علاج تو ہو جاتا۔ اور یہی سوچتے سوچتے ہوئے وہ آنسو صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تو میں پیارٹس امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔